کراچی میں جامع منصوبہ بندی کے تحت بسائی جانے والی بستیوں میں ایک بستی تیموریہ بھی ہے، جسے عرف عام میں نارتھ ناظم آباد یا شمال ناظم آباد بھی کہا جاتا ہے۔ یہ بستی آہستہ آہستہ اب اپنی شناخت کھوتی جا رہی ہے۔ حکومت پاکستان نے نارتھ ناظم آباد کی آبادکاری کے لیے زمین کو مقامی زمیندار مستی بروئی خان سے خریدا تھا۔ 1950 میں باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت ایک معروف لاطینی تعمیراتی کمپنی کارلو اسپارکا اینڈ آلودو روسی نے ابتدائی طور پر اسے ڈیزائن کیا تھا۔ بعد ازاں کراچی شہر کی ماڈل قرار دی جانے والی اس بستی کو محکمہ ٹاؤن پلاننگ کراچی کے سابق سربراہ احمد علی نے اثر نو ڈیزائن کیا۔ ان کی ان خدمات کے سلے میں بعد از وفات سابق وزیر اعلی سندھ جام صادق علی نے کراچی کا کڈنی ہل پارک احمد علی کے نام سے موسوم کیا تھا۔ وہ احمد علی صاحب کا پلان تھا، وہ آئیڈیل پلان ہے، اس سے بہتر پلان نہیں۔ وہ پلان ابھی بھی کے ڈی اے میں اویلیبل ہوگا، اس کی کوئی ایسی مصیبت نہیں، اس کو بلا کر اس کو اپ ڈیٹ کیا جا سکتا ہے، ری ویلیڈیٹ کیا جا سکتا ہے اور اس کا ایریا بڑھایا جا سکتا ہے۔ نارتھ ناظم آباد کی رہائشی اسکیم کو 1952 میں باقاعدہ منظور کیا گیا اور اس زمانے میں اس کی تعمیراتی لاگت 5.25 کروڑ روپے مختص کی گئی تھی۔ اس علاقے کو ناظم آباد کی طرح پاکستان کے دوسرے گورنر جنرل اور وزیر اعظم خواجہ ناظم الدین کے نام سے منسوب کیا گیا ہے۔ 1947 سے 1960 تک کراچی دارالخلافہ رہا۔ اس وجہ سے شمال ناظم آباد کو ٹاؤن پلاننگ کے اعتبار سے جدید خطوط پر ڈیزائن کیا گیا تھا اور اس میں جدید دور کی تمام خصوصیات مثلاً چوڑی اور کشادہ سڑکیں، ہر بلاک میں جامع مسجد، کھیل کے میدان، پارکس، اسکول اور اسپتال وغیرہ شامل کیے گئے تھے۔ رہائشی اسکیم نارتھ ناظم آباد کو میونسپل ریکارڈ میں تیموریہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا نام برصغیر میں ممتاز ماہر تعلیم اور مورخ پروفیسر اے بی حلیم نے تیموریہ تجویز کیا تھا۔ نارتھ ناظم آباد کا رقبہ 3500 ایکڑ پر محیط ہے۔ یہ علاقہ انگریزی کے حروف تہجی اے تا ڈبلیو کے تحت بسایا گیا ہے، جو 26 بلاکوں اور 11,533 قطعات پر مشتمل ہے۔ یہاں 225 سے زائد تجارتی پلاٹوں پر مشتمل علیحدہ سے 2 بلاکس یعنی بلاک جی اور بلاک ایم مختص کیے گئے ہیں۔ شمالی ناظم آباد میں تقریباً 24 ہاؤسنگ سوسائٹیز قائم ہیں۔ بلاک سی میں بوہری کمیونٹی کی سیفی سوسائٹی اور اسماعیلی برادری کی نظاری سوسائٹی کافی مشہور ہیں۔ نارتھ ناظم آباد کی مرکزی شاہراہ کا نام شاہراہ شیر شاہ سوری ہے، جو 7 نمبر ناظم آباد کے سابقہ ریلوے پل کے بعد سے شروع ہو کر 3 کلومیٹر مشرق میں بلاک جے اور این کے نزدیک سابقہ ساقی حسن چورنگی پر اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اس شاہراہ کی چوڑائی 350 فٹ ہے، جو اس وقت ایشیا کی سب سے چوڑی شاہراہ تصور کی جاتی تھی۔ یہ شاہراہ نارتھ ناظم آباد کو 2 مساوی حصوں میں منقسم کرتی ہے۔ یہ شاہراہ 4 متوازی راستوں پر مشتمل ہے۔ مرکزی سڑک کو تیز رفتارہ ٹریفک کے لیے جبکہ سروس روڈز کو جزوی ٹریفک کے لیے مختص کیا گیا ہے۔ سڑک کے کنارے 10 فٹ کی پکی فٹ پاتھ بنائی گئی تھی۔ یہاں سرسبز گھاس اور پھول درخت بھی لگائے گئے تھے۔ ہر بلاک میں پکی گلیاں جن میں 22 فٹ چوڑی سڑک ٹریفک کے لیے مخصوص کی گئی تھی، جبکہ سڑک کے دونوں جانب 6 فٹ کا فٹ پاتھ رکھا گیا تھا اور باقی 12 فٹ زمین گیس، سیوریج اور پانی کی لائنوں اور دیگر سیوک اداروں کے لیے مختص کی گئی تھی تاکہ سڑک کو آئے دن کی کھدائی سے محفوظ رکھا جا سکے۔ یہاں ہر بلاک کے اختتام پر 150 فٹ چوڑی 2 رویہ سڑکیں بھی تعمیر کی گئی ہیں۔ ان سڑکوں کے درمیان میں 6 فٹ چوڑے اور اتنے ہی گہرے برساتی نالے بنائے گئے تھے، جس کی وجہ سے 1980 کی دہائی تک یہاں کی سڑکوں پر پانی نہیں رکتا تھا۔ ابتدا میں مرکزی شاہراہ پر ہر 1 کلومیٹر فاصلے پر گول سبز دائرے بنائے گئے تھے جنہیں چورنگی کہا جاتا تھا۔ بعد ازاں بڑھتے ہوئے ٹریفک کی روانی کو برقرار رکھنے کے لیے ان مقامات پر ٹریفک سگنل نصب کر دیے گئے تھے۔ 1 اکتوبر 1969 کو شمالی ناظم آباد کی سڑکوں کو روشن رکھنے کے لیے اسٹریٹ لائٹ نصب کی گئی تھی، جس سے پورا علاقہ وقائے نور بن جاتا تھا۔ یہاں کی سڑکیں مغلیہ دور کے بادشاہوں ہمایوں، اکبر، جہانگیر، شاہ جہاں، اورنگزیب، خیابان چشتی، مجدد الف ثانی، نور جہاں و دیگر سے منسوب کی گئی ہیں، جبکہ 2006 میں کراچی کی شہری حکومت نے بلاک اے اور سی کی درمیانی گلیاں شہرائے آفاق پاکستانی کرکٹرز وسیم اکرم، انضمام الحق، شعیب اختر، سماجی رہنما عبدالستار عیدی، سکندر بخش، جاوید میاداد، سابق صدر پرویز مشرف اور دیگر شخصیات سے منسوب کر دی ہیں۔ شمال مغرب میں قصبہ کالونی کی پہاڑیوں کے ساتھ گزرنے والی شاہراہ نور جہاں پر انٹرمیڈیٹ بورڈ آفس کے ساتھ حسین دی سلوا ٹاؤن کے نام سے ایک خوبصورت ٹاؤن کی پلاننگ کی گئی تھی، جس میں اپر مڈل کلاس کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے کاٹیج طرز پر گھر تعمیر کیے گئے تھے۔ عبداللہ گرلز کالج سے قرندریہ چوک، بلاک ایس اور بلاک پی کے پیچھے یہ قدرتی پہاڑیاں ہیں جو نہ صرف کراچی کی شان و شوکت بڑھاتی ہیں بلکہ نارتھ ناظم آباد اور قصبہ کالونی کو
ایک دوسرے سے جدا کرتی ہیں۔ 1952 کے ماسٹر پلان میں بلاک ایف کو مختلف ممالک کے سفارت خانوں کے لیے مختص کیا گیا تھا۔ نارتھ احمد آباد کے ابتدائی کالجوں میں گورنمنٹ شپ آنر بوائز کالج اور عبداللہ گرلز کالج کا شمار ہوتا ہے، جبکہ بلاک ایم میں میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج و یونیورسٹی کراچی قائم کر دی گئی ہے۔ گورنمنٹ کمپریہنسو اسکول و گرلز کالج، جبکہ حیدری کے علاقے میں ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹر حیدری، گورنمنٹ سیفی کالج، شاہراہ نور جہاں پر اعلیٰ ثانوی تعلیم بورڈ اور اسٹیٹ بینک کی عمارتیں واقع ہیں۔ علامہ رشید ترابی روڈ پر ضیاء الدین